اب ہمارے پروگرام الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم خیرات و برکات حاصل کرتے رہیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ مجلس بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوگی انشاءاللہ۔ شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ اب بھی ہو سکتی ہے بارش تجھ پہ لطف عمیم کی، کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم کی۔ ہماری تمنا، ہماری خواہشیں، ہماری مرضیاں، ہماری منشائیں، ہمارے ارادے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نزول رحمت ہوتا رہے، اللہ کی طرف سے ہم پر خیرات اترتی رہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں آتی رہیں، فیصلے ہمارے حق میں ہوتے رہیں، دنیا کے حالات ہمارے موافق چلتے رہیں، ماحول ہمارے موافق رہے، حالات ہمارے خلاف نہ جائیں، فیصلے ہمارے خلاف نہ جائیں۔ یہ ساری تمنائیں ہوتی ہیں ہماری، ساری منشائیں ہوتی ہیں ہماری، ساری خواہشیں ہوتی ہیں ہماری، لیکن رشتہ نہ قرآن کریم سے ہے، نہ کوئی ربط قرآن کریم سے ہے، نہ کوئی الفت قرآن کریم سے ہے، نہ کوئی انس قرآن کریم سے ہے، نہ کوئی پیار قرآن کریم سے ہے۔ سال کی سال بیت جاتی ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق اور ہدایت ہمیں نہیں ملتی۔ قرآن سے دوری کے باوجود، قرآن سے لا تعلق ہونے کے باوجود ہماری مرضیاں، ہمارے من یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہمارے حق میں آئیں۔ وہی شاعر نے کہا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے امت مسلمہ کے حق میں اترا کرتے تھے، جب زمین کا سارا ماحول امت مسلمہ کی موافقت میں ہوتا تھا، جب زمین پوری کی پوری امت مسلمہ کے حالات کے حساب سے چلتی تھی، امت مسلمہ کے اشاروں سے زمین چلتی تھی، زمین کا نظام امت مسلمہ کے اشاروں پر ہوتا تھا۔ آج ہم یہی چاہتے ہیں، لیکن اس وقت میں حالات دیکھیے اور آج کے حالات دیکھیے۔ اس وقت کا مسلمان، اس وقت کی امت مسلمہ قرآن کریم کو اپنا سب کچھ بنائے ہوئے تھے۔ قرآن کریم سب کچھ تھا ان کا، قرآن کریم رہبر تھا، قرآن کریم ہادی تھا، قرآن کریم کا فیصلہ ان کا فیصلہ تھا، قرآن کریم کی چاہت ان کی چاہت تھی، قرآن کریم کی مرضی ان کی مرضی تھی۔ لیکن آج میری مرضی کچھ اور ہے، قرآن کریم کی مرضی کچھ اور ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق چلوں۔ قرآن کی مرضی کو نعوذ باللہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر تمنا یہ ہوتی ہے کہ اچھے فیصلے آ جائیں، حالات اچھے ہو جائیں، حالات ہمارے موافقت میں آ جائیں۔ بھول جائیے اس بات کو، آپ قرآن کریم سے ربط قائم کیجئے، قرآن کریم سے جڑیے، قرآن کریم کی تلاوتیں کیجئے، قرآن کریم کو اپنا سب کچھ بنائیے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ توجہات پھر ہماری طرف واپس آ سکیں۔ اللہ نہیں بدلا ہے، ہم بدلے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حالات میں بدلاؤ آتا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا، تم جیسا کرو گے میں ویسے ہی کروں گا، تمہارے حالات جیسے فیصلے ویسے، تمہارے اعمال جیسے میری طرف سے فیصلے ویسے۔ یہ قرآن میں ہے، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بہرحال انشاءاللہ ہم یہ عہد کریں کہ بلا ناگہ جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، بلا ناگہ ایک پارے کی تلاوت کم سے کم کریں۔ جو ان پڑھ ہیں وہ اس کوشش میں رہیں، ہماتن ہر وقت اس بات میں، اس تمنا میں رہیں کہ میں قرآن کریم سیکھوں۔ نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو کم سے کم جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ان کے پاس 10-20 منٹ لگا دیں کہ بھائی تم تھوڑی تیز آواز سے قرآن پڑھ دو تاکہ میں بھی سن لوں۔ قرآن کریم بہرحال اپنا اثر رکھتا ہے۔ قرآن کریم کا حق تو یہ تھا کہ اس کا ترجمہ بھی سمجھا جاتا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین میں نے پڑھا ہے، میں سمجھوں میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں اور رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میری یہ مرضی، مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال افسوس کی بات ہے کہ ہم اس تک تو نہیں پہنچے۔